بجلی کی آنکھ مچولی نے ملک کے عوام النفس کی زندگی کو سبت عذاب کر رکھا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ بجلی کی کمی کو یو پی ایس اور جنریٹر کی مدد سے پورا کر لیتے ہیں، لیکن عوام کی اکثریت کا جینا دوبر ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کم بخت کم آتی ہے اور جاتی زیادہ ہے۔ ایسے ہی ایک روز میں حزب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو یہ پتہ چلا موضع کوٹ ڈوگرا کی بجلی کہیں چلی گئی ہے۔ ان دنوں میں قصبہ رسول پور تاڑ کے تھانے میں تعینات تھا۔ موضع کوٹ ڈوگرا میرے تھانے سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ گاؤں کم و بیش 500 نفوس پر مشتمل تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کوٹ ڈوگرا میں 100-125 گھر ہوں گے۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل کو میں نے گھور کر دیکھا اور کہا، یعقوب کیا تم ہوش و حواس میں ہو؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جی ملک صاحب، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اوے اللہ کے بندے، تم نے بتایا ہے کہ کوٹ ڈوگرا کی بجلی کہیں چلی گئی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق تو وہاں بجلی تھی ہی نہیں۔ جناب، میں کرنٹ والی بجلی کی بات تھوڑی نہ کر رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر ملک صاحب، بجلی کوٹ ڈوگرا کی ایک لڑکی کا نام ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ باہر برآمدے میں بجلی کا باپ بیٹا ہوا ہے، اسی نے مجھے بتایا ہے کہ بجلی گھر سے غائب ہے، وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، اس کے باپ کو اندر بھیجو۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں ایک جوبی بینچ پر 2 افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یقیناً ان میں سے گمشدہ بجلی کا باپ ہوگا۔ کانسٹیبل نے ان دونوں ہی افراد کو میرے پاس بھیج دیا۔ ان کے چہروں سے پریشانی جھلکتی۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، تم میں سے بجلی کا باپ کون ہے؟ ایک نے برائے آواز میں کہا، جی میں ہوں، میرا نام خیر دین ہے تھانے دار صاحب، اور میں بجلی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ خیر دین کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب قائم کیا۔ وہ درمیانی قد کا مالک، گول چہرے والا ایک سادہ لو شخص تھا۔ اس وقت وہ گہری فکر مندی میں گھرا ہوا تھا۔ خیر دین کے ساتھ دوسرا شخص اس کا پڑوسی تھا جو مورل سپورٹ کے لیے خیر دین کے ساتھ چلا آیا۔ اس بندے کا نام مقصود علی تھا۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خیر دین، تمہاری بیٹی کب اور کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ سرکار، وہ رات کو اچھی خاصی سوئی تھی، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا، مگر صبح وہ اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ میں نے پورے ہی پنڈ میں اسے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر کسی نے مشورہ یہ دیا کہ مجھے اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ درج کروا دینی چاہیے۔ میں مقصود کو لے کر آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ وہ پچھلے مہینے 18 سال کی ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ تم نے اپنی بیٹی کا نام بجلی کیوں رکھا ہے؟ میں نے سوال کیا، یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا؟ سرکار، بجلی کا اصل نام شازیہ ہے، لیکن بچپن ہی میں اس کا نام بجلی پڑ گیا اور آج تک سب لوگ اسے بجلی ہی بلاتے ہیں۔ شازیہ بہت ہی تیز ترار لڑکی ہے جناب، اسی وجہ سے اس کا نام بجلی رکھ دیا گیا ہے۔ بجلی کے علاوہ اور کتنے بچے ہیں تمہارے؟ تھانے دار صاحب، کوئی اور اولاد نہیں۔ وہ ایک افسردہ سی سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، بجلی ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ ہمارا صرف 3 افراد کا ہی کنبہ ہے، میں، میری گھر والی بلکس اور بجلی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولا، پتہ نہیں بجلی کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خیر دین، تمہاری بیٹی جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے تمہیں بھی مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، بس کسی طرح آپ میری بجلی کو ڈھونڈ دیں۔ کیا تم نے بجلی کی سہیلیوں سے پوچھ تاچھ کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بجلی کی 3 گہری سہیلیاں ہیں، فرزانہ، صدف اور عارفہ، اس نے بتایا۔ میں نے ان تینوں سے ہی بجلی کے بارے میں کریت کر پوچھا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے بتایا کہ بجلی گزشتہ رات کو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں سوئی اور آج صبح وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے خیر دین کے چہرے پر نگاہ جما کر نرم لہجے میں کہا تھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے ابھی تک بجلی کی شادی نہیں کی۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں؟
نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات میں لڑکیوں کی شادیاں عموماً 15 اور 20 سال کی عمر کے درمیان ہو جایا کرتی۔ اسی تناظر میں نے خیر دین سے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تم نے کہیں بجلی کی منگنی وغیرہ کر رکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں سرکار، ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا۔ ہم دونوں ہی میاں بیوی کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے کہ بجلی اچانک غائب ہو گئی۔ بات کے اختتام پر وہ آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا حوصلہ رکھو خیر دین، میں جلد سے جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس تم ایک نکتے کو ذہن میں رکھنا، کسی بھی مرحلے پر مجھ سے تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک خیر دین اور اس کے پڑوسی مخصوص سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، مگر اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی بات سامنے ہی نہ آ سکی جو بجلی کی تلاش میں معاون ثابت ہوتی۔ چنانچہ میں نے کوٹ ڈگرا جا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس میں خیر دین اور مقصود علی تھانے آئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا میرے تھانے سے موزہ کوٹ ڈوگرا کموں پیش 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس وقت ہمارا ٹانگا مشرق سے مغرب کی سمت کچے راستے پر رواں دواں تھا۔ راستہ کھیتوں کے بیچ سے گزرتا۔ میں خیر دین کے ساتھ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ جو باتیں ہوئیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، شازیہ اور بجلی خیر دین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بجلی کی پیدائش کے وقت دائی کی کسی کوتاہی کے باعث بلقیس کے نظام تولید میں کوئی ٹیکنیکی خرابی ہو گئی، جس کے سبب بلقیس مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لہٰذا وہ میاں بیوی اکلوتی اولاد بجلی تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ اکلوتی اولاد کی پرورش ایک کٹن اور پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خیر دین اور اس کی بیوی نے بڑے ہی لاڈو پیار سے بجلی کی پرورش کی۔ اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک ضدی اور خودسر ہو گئی۔ اس پر بجلی کے مزاج کی تیزی اور تراری نے بھی سونے پر سہاگا کام کیا۔ وہ ایک پارا صرف منمانی کرنے والی پٹاخہ قسم کی لڑکی کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی۔ پورے ہی کوٹ ڈگرا میں بجلی کے چرچے تھے۔ خیر دین قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ وہ اس وقت جس مکان میں رہائش پذیر تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے الاٹ کیا گیا۔ اس کے حصے میں 2-3 ایکڑ زمین بھی آئی تھی جو بعد ازاں اس نے فروخت کر دی، کیونکہ زمینداری اس کے بس کا کام ہی نہیں تھی۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے مکان کے سامنے والے کمرے میں پرچون کی دکان کھولی۔ یہ کمرہ دراصل مکان کی بیٹھک تھا جو اب کریانہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ آباد کاری کے بعض شاطر لوگوں نے حکومتی عملے کے ساتھ باز کر کے بہت زیادہ فائدے بھی اٹھائے تھے۔ انہوں نے درجنوں سینکڑوں ایکڑ اراضی اور کئی مکان اپنے نام الاٹ کروا لیے، لیکن مہاجرین کی اکثریت کے ساتھ خیر دین جیسا یا ایسے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر آج تک پورے ملک میں کمزور کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا رویہ بے کام سی بات بن چکا ہے، اور اب اسے روزمرہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے۔ کاش اس عرض پاک کو کوئی ایسا صاحب بصیرت حکمراں مل جائے جس کی گٹی میں عدل و انصاف شامل ہو۔ خیر دین کا کنبہ مختصر اور زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دن بھر برچون کی دکان چلاتا، جس سے ہونے والی آمدن ان 3 افراد کی ضروریات کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار رسول پور تاڑ اور حافظ آباد کا چکر بھی لگا لیا کرتا۔ یہ خالصتاً کاروباری نوعیت کا پھیرا ہوتا۔ وہ رسول پور تاڑ اور حافظ آباد کی تھوک کی مارکیٹ سے اپنی دکان کے لیے سودا وغیرہ خرید کر لاتا۔ زندگی امن و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح پتہ چلا شازیہ عرف بجلی گھر سے غائب ہے۔ 10 بجے ہم کوٹ ڈوگرا میں تھے۔ وہ 25 جولائی کا دن تھا اور ساون کی شروعات ہو چکی تھی۔ آج صبح سے ہی موسم خاصا خراب تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے اس وقت بھی ہلکی پھلکی پھوار کا سلسلہ جاری تھا۔ بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان نے دھوپ کے راستے میں ایک نامعلوم سی دیوار اٹھا رکھی تھی۔ خیر دین کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ 8 مرحلے کا ایک کشادہ مکان تھا۔ چنانچہ کے رہائشی اس مکان کے رقبے کو کموں پیش 200 گز سمجھ لیں۔
مکان کی بیٹھک میں خیردین نے پرچون کی دکان کو کھول رکھا تھا، جس کا ایک دروازہ گلی میں اور دوسرا گھر کے اندرونی حصے کے صحن میں کھلتا۔ داخلی دروازے سے اندر آئے تو ایک کشادہ صحن سے سامنا ہوتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 3 کمرے تھے، جن میں 2 پہلو در پہلو اور ایک سائڈ میں بنا ہوا تھا۔ اس سائڈ والے کمرے کے ساتھ ہی بورچی خانہ تھا۔ یہ پورا ہی مکان کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا اور خاصا ہوادار تھا۔ خیردین کی بیوی بلکیس ایک پستہ قامت اور گھریلو قسم کی عورت تھی، سادگی جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ خیردین سے میں راستے میں کافی بات چیت کر چکا تھا، لیکن کام کی کوئی بھی بات میرے ہتھے نہیں لگی۔ اس حوالے سے بلکیس نے بھی مجھے خاصا مایوس کیا۔ ان دنوں میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کسی بھی زاویے سے گمشدہ بجلی کی بازیابی کے سلسلے میں کارآمد نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں کا ہی بیان ملتا جلتا تھا۔ رات کو وہ تینوں گھر کے صحن میں سوئے تھے۔ لگ بھگ آدھی رات کو بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی چارپائیاں برآمدے میں لگا لیں اور گہری نیند سو گئے۔ صبح جب بلکیس کی آنکھ کھلی تو بجلی اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ بلکیس نے خیردین کو جگا کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد بجلی کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی غائب ہے تو کیا تم میں سے کسی نے گھر کے دروازے کو چیک کیا تھا؟ بلکیس آمے گردن ہلاتے کہنے لگی، جی تھانے دار صاحب، بجلی کو گھر کے اندر نہ پا کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے زجراتے لہجے میں پوچھا، کیا گھر کے اندر کوئی اور باہر جانے کا راستہ بھی ہے؟ وہ دونوں ہی ایک زبان ہو کر بولے، نہیں جناب، بس یہی ایک دروازہ ہے۔ مکان میں آمد و شامت کا راستہ اگر اندر سے بند تھا اور اس دروازے پر کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی دروازے سے نہیں نکلی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، باسی تم ذرا چھت پر جا کر گرد و نواح کا جائزہ لے کر آؤ۔ اوکے سر۔ باسی یہ کہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل میں چڑھ پڑا۔ میں نے خیردین کے مکان کا سروے کرتے ہوئے اس زینے کو دیکھ لیا تھا جو بیٹھک اور ایک اندرونی کمرے کے بیچ میں سے اوپر کو جاتا۔ باسی اسی کچے زینے کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے اپنا روئے سخن خیردین کی طرف موڑتے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بجلی کی 3 گہری سہیلیوں کا ذکر کیا ہے، کیا وہ تینوں بھی کوٹ ڈوگرا میں ہی رہتی ہیں؟ جی بالکل، فرزانہ، صدف اور عارفہ ادھر ہی رہتی ہیں سرکار۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ایک کام کرو، تم ان تینوں کو لے کر یہاں آؤ، میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے ان تینوں میں سے کوئی ضرور بجلی کے غیاب پر روشنی ڈال سکے گا۔ بس مجھے کوئی ایسا سرا مل جائے جسے پکڑ کر میں دوسرے سرے تک پہنچ سکوں۔ مجھے یقین ہے تلاش کی اس ڈوڑ کے دوسرے سرے پر بجلی سے لازماً ملاقات ہو جائے گی میری۔ خیردین مخصوص انداز میں اپنی گردن کو حرکت دینے لگا۔ یہ تو میری بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس نے فرما برداری سے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں بھی ان تینوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ خیردین کے جانے کے بعد میں نے بلکیس کی مویت میں گھر کے اندرونی حصے کا بھی جائزہ لے لیا۔ مجھے کسی بھی کمرے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جو بجلی کی تلاش میں مددگار ثابت ہوتا۔ میں نے تمام ہی کمروں کا کونا کونا جھانک کر برآمدے میں پہنچا تو چھت پر سے باسط کی آواز آئی، ملک صاحب، ملک صاحب، ذرا اوپر آئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، خیریت، کوئی خاص بات ہے؟ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کانسٹیبل کی آواز میں ایسی کوئی بات تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا۔ میں نے بلکیس کو ادھر برآمدے میں ہی چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچے زینے کی طرف بڑھا۔ خیردین کے مکان کی چھت اگب سے ایک مکان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے باسط کے قریب پہنچ کر کہا، ہاں بھائی باسط، اب بتاؤ تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ خیردین کی چھت سے منلقہ دوسری چھت کے کنارے پر لے گیا، پھر ایک زینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھیے ملک صاحب، یہ زینہ اس پچھواڑے والے مکان کے اندر اترتا ہے۔ خیردین کے گھر کا کوئی بھی فرد چھت کے راستے اس مکان میں بآسانی اتر سکتا ہے اور پھر اس مکان کا دروازہ کھول کر باہر بھی جا سکتا ہے۔ میں نے باسط کی سوچ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ بجلی اس راستے کے ذریعے غائب ہوئی ہے؟ جناب میرا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے، وہ ایک اس پر زور دیتے ہوئے بولا، باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں نے پوچھا،
کیا تم نے اس گھر کے اندر اتر کر معلوم کیا ہے کہ وہاں رہتا کون ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کسی کے گھر میں داخل ہونا مجھے اچھا نہیں لگا، حالانکہ زینے سے نیچے اترنا بہت آسان ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باسط، یوں بلا اجازت کسی کے گھر میں اترنا سراسر غیر اخلاقی اور قانونی فعل ہے۔ تم باہر جا کر پچھواڑے والے اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں جب تک بجلی کی ماں کو مزید کرے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں جاتا ہوں، وہ فرما برداری سے بولا۔ اس کے بعد ہم دونوں چھت سے نیچے اترے۔ اس دوران میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ کانسٹیبل خیر دن کے گھر سے نکلا تو میں بلکس کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، بلکس بی بی، مجھے تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد بجلی کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اگر میں بجلی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ میرا تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا بلکس بیگی بھی، میں نے اپنے بھرے انداز میں کہا، بلکہ اس طرح میں اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی جہاں تک تمہاری دعا کا تعلق ہے تو اللہ سب کا ہی بھلا کرتا ہے، لیکن انسان اکثر اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے اپنا برا کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی۔ اس نے پلکیں چھپکائی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ کی آخری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بجلی بازیاب ہو جائے تو تمہیں مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تم سے جو بھی پوچھوں اس کا سچا کھرا جواب چاہیے مجھے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی، جی اب سمجھ میں آ گئی ہے آپ کی بات۔ میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میری تو خوش خواہش ہے کہ بجلی ابھی اور اسی وقت مجھے مل جائے۔ ابھی اور اسی وقت بجلی تو نہیں ملی تو بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا۔ پھر گھر کے داخلے دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آج صبح جب تم دونوں ہی میاں بیوی سو کر اٹھے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، لیکن بجلی غائب تھی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بجلی گھر کے باہر سے نہیں گئی، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے ہی گئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی گئی ہو تو یہ ممکن نہیں کہ آپ دونوں اس مجرمانہ کارروائی سے بے خبر رہتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ دونوں ہی ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس کڑی نے میں کس مصیبت میں ڈال دی ہے۔ بس میں تو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ خیر کرے اور میری بجلی صحیح سلامت ہو۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، بلکس بی بی، میری بات غور سے سنو۔ مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی جہاں بھی ہے صحیح سلامت اور بخیریت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اور میں نے اس کے جانے کا راستہ بھی دیکھ لیا ہے۔ کون سا راستہ؟ اس نے چوک کر میری طرف دیکھا۔ وہ راستہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے منحوس انداز میں کہا۔ اس سے پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا، اور بہت ہی سوچ سمجھ کر دینا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر بجلی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ آخری جملہ میں نے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کے لیے ادا کیا۔ اس جملے کا بلکس پر گہرا اثر ہوا۔ وہ تڑپ کر بولی، تھانے دار صاحب، آپ ایسی بات تو نہ کریں، بجلی ہماری بہت ہی لاڈلی بیٹی ہے اور ہم اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی طرح بجلی کو ڈھونڈ نکالیں، میں ذوہن رب کی قسم کھاتی ہوں کہ ہم اسے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سولے آنے سچا کھرا جواب دوں گی۔ بجلی کی ابھی کہیں منگنی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے اس کا کوئی رشتہ موجود بھی نہیں، میں نے انہیں کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کہا۔ لیکن حالات و واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ بجلی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ گئی ہے، کسی مرد کے ساتھ۔ بلکس بی بی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ میں نے جو نقطہ اٹھایا تھا اس کے حوالے سے بلکس کے ذہن میں کچھ تھا ضرور۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر سے ذرا تو لہجے میں بولی، کون ہے وہ، کس کے ساتھ گئی ہے؟ یہ تو تم نے مجھے بتانا ہے نا بلکس بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں کے کسی مرد سے واقف نہیں ہوں میں، تم بتاؤ کیا بجلی کا گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا؟
وہ جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، میری بجلی کا دھیان کسی مرد میں نہیں تھا۔ ہاں البتہ، وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ میں نے سوال کیا، البتہ کیا؟ خادم حسین کوشوان کا لڑکا بجلی میں دلچسپی رکھتا تھا، وہ سرسری انداز میں بولی، لیکن بجلی نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ خادم حسین کے لڑکے کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا نام اصغر ہے، بلکہ اس نے بتایا، اور وہ بس آوارہ گردی ہی کرتا ہے، یا پھر بجلی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے۔ بجلی کی گمشدگی کا معاملہ رفتہ رفتہ ڈھپ پر آ رہا تھا۔ اصغر کا نام سامنے آنے پر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ بادشاہ یہ لڑکا اس کیس کی ایک کڑی ثابت ہوگا۔ میں نے گریز کا عمل جاری رکھتے ہوئے بلکہ بیوی سے پوچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی اصغر میں دلچسپی رکھتی ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ ٹل لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، تم یہ بات اتنے حیرت سے، اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو؟ میں نے اور خیر دن نے اصغر کے والد سے بجلی سے بات کی۔ بجلی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اصغر کو ناپسند کرتی ہے۔ اگر کبھی خادم حسین کوچوان یا اس کی بیوی زبیدہ اصغر کا رشتہ لے کر آئیں تو ہم انہیں واضحی طور پر جواب دے دیں۔ اگر بجلی کی اصغر میں ذرا سی بھی دلچسپی ہوتی تو وہ اتنی سخت بات کبھی نہ کرتی۔ منطقی طور پر تو تمہاری بات بالکل درست ہے بلکہ بی بی، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن دل کے معاملات میں منطق اور عقل کی نہیں چلتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی اصغر کو پسند کرتی ہو اور اس نے اپنی پسندگی کو چھپانے کے لیے اس قسم کی بات کی ہو۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولی، آپ کی جو بھی مرضی ہے، جو بھی سمجھیں تھانے دار صاحب، میں نے تو حقیقت آپ کو بتا دی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر کے پیچھے کس کا مکان ہے؟ وہاں بابا جمالہ رہتا ہے، بلکہ اس نے بتایا۔ پر آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ تمہارے گھر کی چھت پر بابا جمالے کی چھت کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی دوسرے راستے کا ذکر کیا تھا نا۔ میں سمجھتا ہوں بجلی تم دونوں کو سوتا چھوڑ کر اپنے مکان کی چھت پر پہنچی ہوگی اور پھر بابا جمالہ کے مکان میں اتر کر اس کے دروازے سے باہر نکل گئی ہوگی۔ کیا تم لوگوں نے بابا جمالہ یا اس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی؟ بلکہ نے بتایا، بابا جمال اس گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے، اس نے شادی نہیں کی، اس لیے بیوی بچوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہم نے اسے ہمیشہ اکیلا ہی دیکھا ہے۔ بلکہ کی زبانی مجھے بابا جمالہ کے بارے میں مزید یہ پتہ چلا کہ اس کا نام جمال دین تھا، لیکن وہ بابا جمالہ کے نام سے کوٹ ڈوگرا میں مشہور تھا۔ اس کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ اس نے ایک گدھا پال رکھا تھا جو اس کے لیے سواری اور دھندے کے کام آتا۔ بابا جمالہ اپنے گھر میں مٹی کے برتن تیار کرتا تھا اور پھر ان برتنوں کو گدھے پر لاد کر گاؤں گاؤں گھوم کر انہیں فروخت کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا۔ اپنے گھر کے سارے ہی کام، صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا، بابا جمال خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا۔ وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے حال میں مست رہنے والا بندہ تھا۔ بابا جمالہ 5 وقتی نمازی بھی تھا۔ میں بھی بلکہ بیوی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہی تھا کہ کانسٹیبل لوٹ آیا۔ اس دوران میں باسط نے بابا جمالہ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی جو بلکہ اس کے بیان سے لگاؤ کھاتی۔ باسط نے بابا جمالہ سے بھی بات کی۔ مجھے کانسٹیبل کے چہرے پر دبا دبا سا جوش دکھائی دیا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ میں نے خاصے کراری لہجے میں پوچھا، ہاں بھی فجر کی اذان سے پہلے ہی کسی وقت میرا اپنے گھر اندازہ سے درست نکلا ہے بابا ملک جمالہ صاحب، کے گھر میں وہ پہنچی مضبوط تھی لہجے میں بولا، اور پھر اس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کیا بابا جمالہ نے بجلی کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا یا اس نے بجلی کو چھت سے اپنے گھر میں اترتے ہوئے دیکھا ہو؟ میں نے ذرا لہجے میں سوال کیا۔ وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیسی بات ہے باسط؟ بابا جمالہ فجر کی نماز گاؤں کی مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے وضاحت پیش کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سونے سے پہلے نہ صرف یہ کہ اس نے گھر کا دروازہ بند کیا تھا بلکہ اس کی کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر بلکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بجلی کس راستے سے گئی ہے یہ تو پتہ چل گیا، اب مجھے سراغ لگانا ہے اس بندے کا جس کے ساتھ وہ فرار ہوئی ہے۔ اگر وہ بندہ مجھے مل گیا تو مجھے یقین ہے کہ
اس کے ساتھ مجھے بجلی بھی ضرور ہی ملے گی۔ بلکہ بی بی بگڑی ہوئی آواز میں بولی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجلی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ میں نے محض ہاں میں گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ بجلی اپنی مرضی سے غائب ہوئی۔ گھر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سوچا جا سکتا کہ وہ فرار ہوئی ہے یا پھر خودکشی کے ارادے سے نکلی ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اور یہ میرے لیے بڑی ہی اہمیت کا عامل تھا کہ وہ کس کے لیے فرار ہوئی۔ اگر وہ بندہ مجھے مل گیا تو مجھے یقین ہے کہ بجلی بھی اس کے ساتھ ہی ملے گی۔ بلکہ بی بی بکھری ہوئی آواز میں بولی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجلی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ میں نے ہاں میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب اس بات میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش تھوڑی نہ تھی کہ بجلی اپنی مرضی سے ہی غائب ہوئی تھی۔ گھر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو سوچا جاتا کہ وہ فرار یا خودکشی کے ارادے سے نکلی ہوگی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اور یہ کسی میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ بجلی کی گمشدگی کا مالک تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر بجلی کو بازیاب کروانا چندہ مشکل نہ ہوتا۔ یہ بھی طے تھا کہ وہ کسی اگر موزے کوٹ ہی کا رہنے والا تھا تو وہ بھی بجلی کی طرح گاؤں سے غائب ہوگا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد خیردین 2 لڑکیوں کو لے کر آ گیا۔ ان میں سے ایک صدف تو دوسری عارفہ تھی۔ فرزانہ کے بارے میں خیردین نے بتایا کہ اس کا بچہ بیمار ہے، اس لیے وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ فرزانہ شادی شدہ تھی اور اس کا 1 سال کا لڑکا تھا۔ فرزانہ کی شادی 2 سال پہلے ہی گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی۔ صدف اور عارفہ بجلی کی طرح بھی غیر شادی شدہ تھیں۔ ان کی عمریں بھی علی ترتیب 18 اور 17 سال تھیں۔ 20-25 منٹ تک ان دونوں ہی لڑکیوں کا میں انٹرویو کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی سی بھی بات معلوم نہ ہو سکی جو بجلی کی تلاش میں مدد دیتی۔ اصغر کے حوالے سے ان دونوں کا موقف وہی تھا جو بلکس کا تھا۔ انہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ اصغر علی بجلی سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن بجلی کو اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ اصغر کا یک طرفہ عشق تھا۔ اس ساری صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا، اور میں خیردین کے گھر سے نکل کر خادم حسین کوشوان کے گھر کی سمت چل پڑا۔ اصغر خادم حسین کا ہی بیٹا تھا۔ خادم حسین کا گھر زیادہ دور تھوڑی نہ تھا۔ ہم 1 منٹ میں وہاں پر پہنچ گئے۔ اس وقت خادم حسین گھر کے اندر موجود نہیں تھا، تاہم اس کی بیوی زبیدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے تفتیش کر رہا ہوں، تو اس نے مجھے اور باسط کو گھر کے اندر بلا لیا۔ ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد اس نے بتایا، خادم حسین ٹھانگا لے کر گیا ہوا ہے، اس کی واپسی اب شام تک کی ہوگی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں زبیدہ بی بی، میں تمہیں سے چند سوالات کر لیتا ہوں۔ آخر اصغر تمہارا بیٹا بھی تو ہے۔ میں نے آخری جملہ بڑے ہی منقص انداز میں ادا کیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، جی جی بالکل، اصغر علی میرا خادم حسین کا ہی بیٹا ہے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ تو بجلی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، پھر میرے اصغر کا کیا ذکر؟ زبیدہ کی عمر 45 سال رہی ہوگی۔ وہ ساملے رنگ کی ایک فربا اور پستہ قامت عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی ہوشیاری بھی پائی جاتی۔ بعد ازاں مجھے یہ پتہ چلا کہ اصغر کے علاوہ ان کے 2 بچے اور بھی تھے، اور یہ دونوں ہی لڑکیاں تھیں، 15 سال کی زرینہ اور 12 سال کی نسیم۔ اصغر کا منہ پیش 20 سال کا تھا۔ جب تمہارے بیٹے کا نام بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر بجلی کی گمشدگی پر سب سے پہلے اصغر کا ہی تو ذکر آئے گا۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زمینہ لہجے میں کہا، ہے کہ نہیں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ واضح ہے تو میں تمہارے دروازے تک پہنچا ہوں نا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، تم اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اصغر بجلی کے عشق میں ہی گرفتار تھا۔ یہ اصغر کا پاگل پن ہے تھانے دار صاحب۔ وہ بڑے اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، میں 1000 بار اس نالائق کو سمجھا چکی ہوں کہ اس عشق کے چکر میں سوائے خواری کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے کیا کھٹ لیا جو وہ یہ کارنامہ انجام دے ڈالے گا؟ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں اداسی سی اتر آئی۔ میرے کلیدنے پر اس نے بتایا کہ اس نے خادم حسین سے محبت کی اور ان کی شادی بھی ہو گئی۔
لیکن زبیدہ کے بیان کے مطابق خادم حسین نے اس کی وہ قدر نہیں کی جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ پھر زبیدہ کو یہ بھی افسوس تھا کہ خادم حسین میں تقدقی کرنے کے جراثیم ہی نہیں، وہ اپنی کوشوانی میں ہی خوش تھا، جبکہ زبیدہ کی خواہشات کہیں زیادہ تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشقی اصغر کی گٹی میں ہی شامل ہے۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، وہ تو اپنی خاندانی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، بس اصغر اندھا ہو گیا ہے جو بجلی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنائے۔ یہ ایک نئی بات سامنے آئی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے زبیدہ کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ بجلی میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ اسے گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، بس رہنے دے تھانے دار صاحب، میرا منہ نہ کھلوائے تو اچھا ہے۔ میرے خیال میں تم منہ کھول ہی لو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں حقیقت کی تہہ میں اتر کر بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں جناب، اس بجلی نے کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، پچھلے دنوں تارا نے میرے پتر کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ زبیدہ بھی ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ تارا کون ہے؟ نذیرہ ماشن کا لڑکا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، نام تو اس کا ستار ہے، لیکن پورے ہی پنڈ میں وہ تارا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بڑا ہی بدماش بنا پھرتا ہے وہ۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، تارا نے تمہارے بیٹے کو دھمکی کیوں دی تھی؟ تارا نے اصغر سے کہا کہ بجلی سے دور رہو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بتایا، تارا بجلی کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ میں نے بجلی کے معاملے میں خیر دین اور بلکہ سے تفصیلی بات کی۔ میں نے کہا، انہوں نے تو تارا کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تارا بجلی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں بڑے ہی خوش رویوں میں مبتلا ہیں جی۔ وہ بڑے ہی انتزاعی انداز میں بولی، انہوں نے بیجا لاڈ پیار سے بجلی کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ خود سر اور ضدی بن چکی ہے، مگر خیر دین اور بلکہ سے ابھی تک دودھ پیتی معصوم بچی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ زبیدہ بجلی اور اس کے والدین کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بجلی نے اس کے بیٹے کو یا اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس معاملے میں مائیں بہت حساس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بیٹا اپنی منوکا میں بھی حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تو انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بجلی تو پھر بھی ایک غیر لڑکی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، زبیدہ، تارا کو تو میں خود دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا بدماش ہے۔ ابھی تو میں تمہارے بیٹے اصغر سے چند باتیں کرنے آیا ہوں، بتاؤ اصغر کہاں ہے؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی، اصغر تو گھر پر نہیں ہے جی۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ وہ پنڈی بڑھیا گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ کب گیا ہے وہ پنڈی بڑھیا؟ میں نے بھی سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرا تھانہ یعنی رسول پور تارا اور پنڈی بڑھیا اور حفظ آباد کے درمیانی تو واقع تھا، اور ڈھنگرا سے پنڈی بڑھیا جانے کے لیے رسول پور تارا سے ہی گزرنا پڑتا۔ زبیدہ نے بتایا، اصغر کل دوپہر میں ہی گھر سے نکلا تھا جی۔ ادھر پنڈی بڑھیا میں میری بڑی بہن صفیہ رہتی ہے، اصغر اپنی خالہ کے پاس 2 دن رکے گا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا اور گزشتہ رات بجلی غائب ہو گئی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بڑا عجیب اتفاق نہیں؟ وہ چند لمحات تک الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکتی رہی، پھر شک آلو لہجے میں بولی، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میرا بیٹا بجلی کو کہیں بھگا کر لے گیا ہے؟ میں نے ساگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بالکل، میں تو ایسا ہی سوچ رہا ہوں زبیدہ بی، یہ ناممکن بات تو نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، ہم میرے پتر کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ بجلی نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی تو اس کے ساتھ بھاگے گی کیسے؟ میں نے تو ایک امکانی بات کی ہے۔ میں نے بس ستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط و ضبط ہو، مگر بجلی نے اس بات کو گاؤں والوں سے چھپا رکھا ہو۔ وہ بڑے ہی یقین سے بولی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، میں اس گھر کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو صفیہ کا مکمل ایڈریس بھی دے دیتی ہوں۔ آپ خود ہی
پنڈی بھنڈیا جا کر چیک کر لیجیے، انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا اور بجلی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صفیہ آپ کو یہ بھی بتا دے گی کہ اصغر کل کتنے بجے وہاں پر پہنچا تھا۔ میں نے ٹروس لہجے میں کہا وہ تو میں لازمی چیک کروں گا ہی۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بجلی اصغر کے ساتھ نہیں تو پھر وہ غائب کہاں ہے؟ میری جوتی جانے کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ اس کمینے نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ جب تک وہ گاؤں میں تھی تو میرے اصغر کو اس نے دیوانہ بنا رکھا تھا، اب کہیں دوا ہوئی ہے تو پولیس ہمارے دروازے پر آ گئی ہے۔ پھر وہ دونوں ہی ہاتھوں کو جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فریادی لہجے میں بولی، میرے سوہنا رب مجھے اس مصیبت سے نکال۔ میں مزید 15-20 منٹ تک زبیدہ سے سوال و جواب کرتا رہا، لیکن کوئی بھی مفید بات سامنے نہ آئی۔ میں نے پنڈی بھٹیا میں اس کی بہن صفیہ کا ایڈریس نوٹ کیا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ اگر بجلی کسی بھی زاویے سے اصغر میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی تو پھر ان کا ایک ساتھ کہیں بھی آنا جانا خارج الامکان ہی تھا، کیونکہ ان کے کوٹ ڈگرا سے نکلنے کے اوقات میں کم از کم 12 گھنٹے کا فرق تھا۔ ملک صاحب، اب کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ باسط نے مجھ سے پوچھا۔ بجلی کا معاملہ تو ایک جگہ آ کر رک گیا ہے، کیا آپ دوبارہ خیر دن کے گھر جا رہے ہیں؟ اگر خیر دن سے ملاقات کی ضرورت پیش آئی تو ادھر کا بھی چکر لگا لیں گے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں تارا کی خبر لینا چاہتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ بجلی کا چوکیدار کیوں بنا ہوا ہے۔ اگر زبیدہ نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو مجھے امید ہے تارا سے یہ ملاقات خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ خادم حسین کو کوچوان کے گھر سے نکلتے ہوئے میں نے زبیدہ سے نذیرہ ماشن کے گھر کی لوکیشن بھی اچھی طرح سمجھ لی۔ تارا نذیرہ ماشن کا اکلوتا اور بگڑا ہوا بیٹا تھا اور مبینہ طور پر وہ گنڈا گردی بھی کرتا۔ کانسٹیبل نے تعداد انداز میں کہا، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت بوندا باندی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تاہم ابھی تک آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ نذیرہ ماشن کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمیں گلی سے نکل کر دوسری گلی میں داخل ہوئے تو ایک دراز قد شخص نے میرے نزدیک آ کر شائستہ سے لہجے میں کہا، السلام علیکم تھانے دار صاحب۔ اس شخص نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، اس کا رنگ گندمی تھا اور عمر 35 اور 40 سال کے درمیان ہوگی۔ اس پر نگاہ پڑتے مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن فوری طور پر یاد نہ آ سکا کہ آج سے پہلے ہماری ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، اور سوالیہ نظر سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ سلام کرنے کے لیے وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام ماسٹر عنایت ہے۔ اس نے میری نگاہ میں چھپے ہوئے سوال کو پڑھ ہی لیا، اس لیے اس نے اپنا تعارف کروانا بھی ضروری سمجھا۔ اپنی بات چیت اور انداز سے وہ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار انسان لگتا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوش دلی سے کہا، ماسٹر صاحب، مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ اور رسانیت بھرے لہجے میں بولا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے جناب۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے خیر دن کے گھر کے آس پاس دیکھا ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تھانے دار صاحب بجلی کی گمشدگی کے سلسلے میں تفتیش کرنے کوٹ ڈگرا آئے ہیں تو میں اپنے گھر سے نکل کر سیدھا خیر دن کے گھر پہنچا، لیکن جب تک آپ خادم حسین کے گھر کی طرف چل پڑے، چنانچہ میں بھی ادھر ہی آ گیا اور اب آپ سے ملنے کا موقع میسر آ گیا ہے۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے ٹٹونے والے انداز میں پوچھا، ماسٹر جی خیریت تو ہے نا؟ اور آپ مجھ سے اتنے ملنے کے لیے بےتاب کیوں ہو رہے تھے؟ خیریت کہاں ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، اس گاؤں سے ایک جوان جہاں لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت کی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، کوٹ ڈوگرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم سب لوگ یہاں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور حتی المقدر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں جانتا ہوں اور بجلی کی گمشدگی پر خیر دن اور بلکس بہت زیادہ پریشان ہیں، مجھے بھی اس واقعے کا سخت افسوس ہے۔ اگر میں بجلی کی تلاش کے حوالے سے آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے، آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ ماسٹر عنایت ایک پرخلوص اور ایک ہمدرد انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سخت باتونی بھی تھا۔ بہرحال اس کے اخلاص اور انسان دوستی کے پیش نظر
میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، ماسٹر جی، آپ کی اس پرخلوص پیشکش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا تعاون بجلی کو ڈھونڈنے میں مفید ثابت ہوا تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کوٹ ڈگرا پر بھی آپ کا احسان ہوگا، لیکن اس ڈگر پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو چند باتیں ذہن نشین کرنا ہوں گی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی باتیں جناب؟ بجلی نہ تو غائب ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی کو کسی کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی اور خوشی سے ہی گئی ہے، اور اس عمر میں مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ کوٹ ڈوگرا کے ہی کسی رہنے والے کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، اور ظاہر ہے وہ جس شخص کے ساتھ بھی گئی ہے وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اوہ، وہی پرتشویش اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی لیے خادم حسین کے گھر گئے تھے آپ، کیونکہ اس کا بیٹا اصغر اس وقت کوٹ ڈوگرا میں موجود نہیں۔ بالکل ٹھیک، میں نے ماسٹر عنایت کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ بجلی کی ماں نے مجھے بتایا کہ اصغر بجلی پر بری طرح فریقہ تھا، لیکن اصغر کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ بجلی کی گمشدگی سے 12 گھنٹے پہلے اصغر اپنی خالہ سے ملنے پنڈی بڑھیا چلا گیا، یعنی گزشتہ روز دوپہر میں۔ اور اب زبیدہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تارا بدماش بھی بجلی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اور چند روز پہلے اس نے اصغر کو کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے اصغر سے کہا تھا کہ وہ بجلی سے دور رہے، یعنی تارا بھی بجلی کا امیدوار ہے۔ اسی لیے میں نذیرہ ماشن کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ زبیدہ نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں نے بھی کل دوپہر کے بعد سے اصغر کو گاؤں میں نہیں دیکھا، اور یہ تارا کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ جو بچے باپ کے دم موجودگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں بہت کمی رہ جاتی ہے۔ اولاد کی صحت مند پرورش کے لیے سر پر باپ کا سایہ قائم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کمبخت نے تو 2-3 بار میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، اس کے بعد سے ہم نے اس سے کترانا شروع کر دیا۔ تاروں کو آپ ایک بگڑا ہوا نوجوان سمجھ لیجئے۔ ماسٹر جی، بگڑے ہوئے انسان کو سیدھا کرنا مجھے خوب آتا ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ تارا کی آپ فکر نہ کریں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر تعاون کی پیشکش کی ہے تو پھر اپنا کام بھی سمجھ لیجئے۔ وہ ہمدن گوش ہو گیا اور ٹھہرے لہجے میں بولا، حکم کرے ملک صاحب۔ آپ کوٹ ڈوگرا کے اسکول ماسٹر ہیں، میں نے کہنا شروع کیا۔ کسی بھی اسکول میں پڑھانے والا اور وہاں ماسٹر ایک ایک فرد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کوٹ ڈگرا میں بسنے والے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب یہاں کوئی اسکول ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کے ماسٹر ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میں اس گاؤں کا واحد پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے لوگوں نے میرا نام ماسٹر رکھ دیا ہے۔ میرا نام تو عنایت ہے، مگر کوٹ ڈگرا میں ماسٹر عنایت کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ گاؤں میں ایک اسکول ہو، مگر یہاں کے لوگوں میں اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا کوئی شوق ہی نہیں۔ میں تو یہاں آ کر پھنس گیا ہوں، بس صفدر واپس آ جائے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ کہ آپ کا تعلق کوٹ ڈگرا سے نہیں؟ وہ باتونی شخص ذرا دیر کو تھما تو میں نے پوچھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ایک دوست صفدر سے ملنے یہاں آیا، پھر ایک روز صفدر کہیں چلا گیا اور میں اس کی راہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جب سے یہاں پر ہوں میں نے اس گاؤں میں علم کی شمع روشن کر رکھی ہے۔ میرے بار بار کے سمجھانے پر کچھ لوگ میرے پاس اب پڑھنے آنے لگے ہیں، مگر وہ سبھی بڑی عمر کے ہیں۔ آپ میرے اس مشن کو تعلیم بالغان کہہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ شروع ہوتا تھا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر اسٹال لگانے کی غرض سے کہا، ماسٹر جی، تعلیم بالغاں اور تعلیم زلفا پر پھر ہم کسی فرصت میں تفصیلی بات کریں گے۔ فی الحال میرے لیے سب سے اہم معاملہ بجلی کو ڈھونڈ نکالنا ہے، اور اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ آپ کوٹ ڈگرا کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری بات آپ دھیان سے سنیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی تو وہ منتظر نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ قبل اس کے کہ اس کی زبان کا قفل کھل جاتا، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بات تو میں طے کر چکا ہوں کہ بجلی گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ ہی بھاگی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ بجلی کو بھگا کر لے جانے والا بندہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں۔ میں نے اصغر کے گھر کو چیک کر لیا ہے
اور اب ندیرہ ماشن کے گھر کی طرف بھی جا رہا ہوں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں خیر دین کے گھر جاؤں گا۔ آپ کے پاس لگ بھگ 1 گھنٹہ ہے۔ اس دوران میں آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت کوٹ ڈوگرا کے کتنے مرد گاؤں میں موجود نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، میں 1 گھنٹے سے پہلے آپ کو یہ رپورٹ پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ذہن میں یہ نقطہ بھی محفوظ رکھنا ہے، میں نے ناظرانہ انداز میں کہا، اصغر اور تارا کے علاوہ گاؤں کا اور کون کون سا مرد بجلی کو پسند کرتا تھا، یا یہ کہ بجلی یہاں کے کس بندے میں دلچسپی رکھتی تھی؟ اب میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جی بالکل، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ ماسٹر عنایت کے جانے کے بعد کانسٹیبل باسط نے مجھ سے کہا، ملک صاحب یہ بندہ تو بڑے ہی کام کا لگتا ہے۔ ابھی صرف لگتا ہے، میں نے زمانہ لہجے میں کہا، جب ماسٹر عنایت کوئی کام کر دکھائے گا نا، تب اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کام کا ہے یا نہیں۔ ہاں یہ بھی آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں ملک صاحب، باسط نے تیز انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہا۔ جب ہم ندیرہ ماشن کے گھر پہنچے تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی اور دام چینی کے ایک تسلے میں آٹے والے ہاتھ دھو رہی تھی۔ ندیرہ نے اپنے گھر کے باہر گلی والے دروازے کے قریبی تندور لگا رکھا تھا، جہاں پر وہ گاؤں والوں کے لیے روٹی لگانے کی خدمات انجام دیتی۔ خود کو اور تندور کو بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے ندیرہ نے تندور کے اوپر ایک چھپر سا بھی ڈال رکھا تھا۔ ندیرہ کے علاوہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی تندور لگا رکھے تھے، پر ندیرہ یہ کام کاروباری بنیادوں پر کر رہی تھی۔ جو لوگ اس کے تندور سے روٹی لگوانے آتے وہ اسے اس کام کا باقاعدہ معاوضہ لیا کرتی، یہی اس کا روزگار تھا اور ذریعہ آمدنی بھی تھی۔ وہ درمیانے قد اور بھاری جسم کی مالک ایک خالص دیہاتن تھی۔ ندیرہ نے ہمیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے مجھے سلام کیا۔ تشویش بھرے لہجے میں بولی، کسی عورت نے ذکر کیا تھا کہ پنڈ میں پولیس آئی ہوئی ہے اور بجلی کی گمشدگی کے سلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس عورت نے تمہیں بالکل ٹھیک بتایا ہے ندیرہ، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب۔ پھر پوچھا، بجلی کا کچھ پتہ چلا؟ بالکل، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، جی آپ اندر آ جائیں، میں آپ کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے ندیرہ، میں نے اس کی تلقین میں گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، میں بس تم سے چند ضروری باتیں کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ نہ جی، تکلف والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ وہ ہمیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھاتے ہوئے بولی، آلو گوشت کا سالن میں نے صبح ہی تیار کر لیا تھا اور ابھی 5 منٹ پہلے گرما گرم روٹیاں بھی لگائی ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے، میں کچھ کھلائے پلائے بغیر آپ کو ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گی۔ صرف تمہارے گھر ہی نہیں، میں کوٹ ڈوگرا میں بھی آج پہلی بار آیا ہوں۔ میں نے گھر کے اندرونی حصے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، چلو میں تمہارا دل رکھنے کے لیے آدھی بات مان لیتا ہوں۔ ندیرہ کا گھر ایک عام سا دیہاتی طرز کا مکان تھا۔ پچھلے حصے میں 2 کچے کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، جہاں اس وقت ہم ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، اور برآمدے کے آگے ایک وسیع اور صحن تھا۔ ندیرہ کو بورچی خانے وغیرہ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کھانا تیار کرنے کے لیے اس کا یہ تندور ہی کافی تھا۔ تاہم ایک دیوار کے ساتھ میں نے چولہا بھی بنا دیکھا اور اس کے نزدیک ہی چند برتن بھی نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ہیڈ پمپ بھی نصب تھا، جس کے نیچے مجھے ایک 2 فٹ چوڑا ہودی نما ایک چوکور ٹکڑا نظر آیا، جو یقیناً برتن اور کپڑے دھونے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام دیتا ہوگا۔ گھر کے دونوں ہی کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس وقت ہم تینوں کے سوائے اس گھر کے اندر اور کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ آدھے بات والا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھانے دار صاحب، مولجن بھرے انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولی، تم نے کہا ہے نا کہ کچھ کھائے پلائے بغیر مجھے جانے نہیں دو گی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، بس تو پھر تمہاری آدھی بات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کھلائے پلائے سے میں کھلائے کو نکال دوں اور پلائے کی مد میں تم ہمیں ٹھنڈا پانی لا دو۔
اوہ ٹھیک ہے جی، میں آپ لوگوں کے لیے چاٹی کی ٹھنڈی نمکین لسی لے کر آتی ہوں، وہ ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی چند لمحات میں نذیرہ ماشینوں میں مکھن والی ذائقے دار لسی صرف کرنے کے بعد ایک موڑے پر سامنے براجمان ہو گئی۔ قبل اس کے کہ میں اسے پوچھ تاچھ کا آغاز کرتا، اس نے سوال داغ دیا تھا۔ ندار صاحب، آپ نے مجھے باہر بتایا تھا کہ آپ کو بجلی کا پتہ چل گیا ہے، کہاں سے پکڑا ہے آپ نے اسے؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ابھی پکڑا نہیں، صرف اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے۔ میرے منعقد انداز نے اسے صورت عذاب کر دیا۔ بے صبری سے وہ بولی، آپ کو کیا معلوم ہوا ہے؟ یہ کہ بجلی اس گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، وہ مل گیا تو بجلی بھی مل جائے گی، اور اس مرد تک تو مجھے پہنچاؤ گی۔ میں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے تکنے لگی۔ آپ بھی بڑی وکری ٹائپ کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ نہ میں کیا بجلی کی کوئی چوکی دار نہیں لگی ہوئی ہوں جو مجھے اس بات کی خبر ہو کہ بجلی اپنے کس دوست کے ساتھ بھاگی ہے۔ بجلی کے ذکر پر نذیرہ کے لہجے میں تلخیص اتر آئی۔ مجھے یہ سمجھ میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ شادیہ اس بجلی کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، تم نہ صحیح، تمہارا بیٹا تو بجلی کا پہرے دار بنا ہوا ہے نا۔ اوہ، وہ یک وقت پریشان ہو گئی۔ نہ میرے تارا کا بجلی سے کیا لینا دینا؟ آپ اسے بجلی کے ساتھ نتی کیوں کر رہے ہیں؟ جو کرنٹ اور تار کا رشتہ ہے وہی ناتا بجلی اور تارا کے بیچ بھی ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا اس گاؤں میں بدماشی کرتا پھر رہا ہے اور خود کو بجلی کا نگہبان سمجھتا ہے۔ اس نے خادم حسین کوچوان کے لڑکے اصغر کو دھمکی دی تھی کہ وہ بجلی سے دور رہے، ورنہ وہ اصغر کا حشر نشر کر دے گا۔ اس قسم کی خطرناک باتیں تو وہی شخص کر سکتا ہے جو بجلی کو اپنی جاگیر سمجھتا ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ بجلی کا تارے سے کیا لینا دینا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ ٹوٹے پیٹے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ تارا کوئی بدماش تھوڑی نہ ہے، ہاں بس وہ ذرا غصے کا تیز ہے، غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ نہیں مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ اور جہاں تک بجلی کا معاملہ ہے تو بجلی اس گاؤں کی ہی لڑکی ہے، اگر اسے خود اپنی عزت کا خیال نہیں تو اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور؟ اصغر اگر بجلی کے لیے مجنوں بنا پھرتا ہے تو یقیناً بجلی نے ہی اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی۔ تارا کی نہ تو اصغر سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی اس کا بجلی سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے۔ تارا نے اصغر کو محض اس لیے ڈرانے کی کوشش کی تھی تاکہ یہ گند خانہ ختم ہو، اور ڈوگرا کے اور بھی گھروں میں جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ اصغر بجلی کی محبت میں جس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، اس سے گاؤں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ تمہارا بیٹا کتنا شریف اور کتنا بدماش ہے، اس کا اندازہ تو میں خود ہی لگا دوں گا۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ وہ ہے کہاں؟ اس گھر میں تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تارا منڈھورا کلاں گیا ہوا ہے، نذیرہ نے جواب دیا۔ منڈھورا کلاں نامی وہ گاؤں موزہ کٹ ڈوگرا سے 2 میل کے فاصلے پر جنوب میں ہی واقع تھا۔ کوٹ ڈوگرا سے منڈھورا کلاں تک 15-20 فٹ چوڑا ایک چھوٹی نہر بہتا تھا، اور منڈھورا کلاں اسی سوئے کنارے پر آباد تھا۔ نذیرہ کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، وہ منڈھورا کلاں کب گیا ہے؟ اس نے بتایا، آج صبح ہی۔ میں نے نذیرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ منڈھورا کلاں کس سے ملنے گیا ہے اور اس کی واپسی کب تک ہوگی؟ نذیرہ نے ہم سے لہجے میں بتایا، ہو سکتا ہے کہ وہ آج شام کو ہی لوٹ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل واپس آئے۔ منڈھورا کلاں میں تارا کا ایک دوست منظور حسین رہتا ہے، تارا اسی کے پاس گیا ہے۔ تارا کے گاؤں سے غیاب نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے خدشات کی تصدیق کی خاطر پوچھا، تارا آج صبح کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ وہ آرام سے ناشتہ کر کے گیا ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ 8 بجے کے قریب گیا ہے۔ بجلی آدھی شب کے بعد اذان فجر سے پہلے اسی وقت اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر بجلی اور تارا کی روانگی میں تعلق تھا تو پھر بجلی نے 3-4 گھنٹے تارا کے بتائے ہوئے کسی مقام پر گزارے ہوں گے، اس کے بعد وہ دونوں کسی سمت روانہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ میرا ایک محض خیال تھا۔
ابھی تک میں بجلی اور تارا کے درمیان کسی سنجیدہ ربط و ضبط کا سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ نہ تھانے دار صاحب، مجھے اسی الجھن بھری کیفیت میں دیکھ کر نذیرہ نے بڑے اعتماد سے کہا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا تارا کہیں بجلی کو بھگا کر لے گیا ہے تو آپ بالکل ہی غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنے کسی بندے کو مڈورا کلام بھیج کر میرے بیان کی سچائی کو آزما سکتے ہیں۔ ہاں، میں ایسا کروں گا بھی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طاقتی انداز میں کہا، لیکن فی الحال تم کان کھول کر میری ایک بات سن لو نذیرہ۔ وہ سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تارا مڈورا کلاں سے جیسے ہی واپس آئے تم نے پہلی فرصت میں اسے سیدھا رسول پور تالر بھیجنا ہے، میرے پاس تھانے میں۔ باقی کے سوال و جواب میں تارا سے ادھر ہی تھانے میں کروں گا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، جی چنگی طرح سمجھ گئی ہوں تھانے دار صاحب۔ میں جانتی ہوں کہ میرا تارا بے قصور ہے، اس لیے مجھے تھانے کچہری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اگر واقعی ایسا ہے پھر تو تمہیں واقعی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی کسی بے قصور کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی۔ ہاں، لیکن اگر تمہارا بیٹا کسی بھی حوالے سے بجلی کی گمشدگی میں ملوث پایا گیا تو پھر تم مجھ سے کسی رو رعایت کی توقع مت رکھنا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، منظور ہے۔ پھر قدرے ندامت بھرے انداز میں بتایا، میں جانتی ہوں تارا بڑا ہی اوکھا لڑکا ہے، مگر آپ اس کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے۔ تارا 4-5 سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے اسے کتنی مشکلوں اور مصیبتوں سے پالا ہے نا، یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں یا پھر میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، تارا کے باپ کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ شوکت علی کو کھیتوں میں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، اس نے بتایا۔ اوہ، میں نے کہا، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ جن بچوں کے سر پر والد کا سایہ موجود نہ ہونا، ان کی پرورش کوئی آسان کام تھوڑی نہ ہے۔ تارا کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ خیر سے وہ 25 سال کا ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہارا بیٹا کوئی کام وام بھی کرتا ہے یا بس سارا دن ادھر ادھر آورا ہی گھومتا پھرتا ہے؟ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولی، کام تو وہ کوئی نہیں کرتا تھا ندار صاحب، اور میں نے کبھی اس پر زور بھی نہیں دیا۔ میں اتنا کر لیتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہم دونوں ہی ماں بیٹے کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، 25 سال اچھی خاصی عمر ہوتی ہے نذیرہ، ابھی تک تو تارا کو تمہارا سہارا بن جانا چاہیے تھا۔ کل جب تم اس کی شادی کرو گی تب کیا ہوگا؟ میرے دل میں سوچنے والے دماغ کے لیے بہت سارا مواد بھرا ہوا تھا۔ نذیرہ نے میری بات کو توجہ سے سنا اور بھرے ہوئے لہجے میں بولی، کل کی کل ہی دیکھی جائے گی تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منقص انداز میں کہا، ہاں، کل کی تو کل ہی دیکھی جائے گی نذیرہ، اور کل تم نے ایک اہم کام بھی کرنا ہے۔ کون سا کام؟ تارا کو میرے پاس تھانے بھیجنے کا کام، میں نے طاقتی انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم اب کوئی کوتاہی نہیں کرو گی۔ وہ بڑی اعتماد سے بولی، آپ اطمینان رکھیے تھانے دار صاحب، میں آپ کو مایوس بھی نہیں کروں گی۔ میں نے نذیرہ کی بات پر بھروسہ کر لیا اور اس کے گھر سے نکل کر خیر دن کے گھر کی سمت روانہ ہوئے۔ میں آج صبح سے اب تک کوٹ ڈوگرا میں ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا تھا، اور میری اب تک کی تفتیش میں 2 مشکوک افراد سامنے آئے جن پر بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے شک کیا جا سکتا تھا، یعنی خادم حسین کوچوان کا بیٹا اصغر اور نذیرہ ماشن کا بیٹا تارا۔ ان دونوں ہی بندوں میں 3 چیزیں مشترک تھیں۔ نمبر 1، دونوں ہی آوارہ تھے۔ نمبر 2، دونوں ہی اس وقت کوٹ ڈوگرا میں موجود نہیں تھے۔ نمبر 3، دونوں ہی کسی نہ کسی انداز میں گمشدہ بجلی کی ذات میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ جب میں خیر دین کی گلی میں داخل ہوا تو ماسٹر عنایت مجھے نظر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ فوراً میرے نزدیک آیا اور حاضرانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حکم کے مطابق میں نے کام کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، رپورٹ کیا ہے؟ رپورٹ یہ ہے جناب، اس وقت گاؤں سے صرف 2 ہی بندے غیر حاضر ہیں۔ اس کے پرسرار انداز نے مجھے بے چینی میں مبتلا کیا۔ میں نے دراری لہجے میں پوچھا، اور وہ 2 بندے ہیں کون؟ اس نے میری توقع کے ہی عین مطابق جواب دیا، اصغر اور تارا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے انہی دو میں سے کسی ایک کا بجلی کی گمشدگی میں ہاتھ ہے، ماسٹر عنایت نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور یہ دونوں ہی بجلی کے امیدوار بھی ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق گاؤں کا اور کوئی بھی شخص بجلی میں اتنی گہری دلچسپی نہیں رکھتا کہ اسے بھگا کر لے جائے۔
اگر آپ ان دونوں پر ہی تھوڑی سختی کریں گے تو ان کی زبانیں سچ اگلنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماسٹر جی، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ میں اصغر اور تارا کو تفتیش کی چکی میں ایسا پیسوں گا نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ماسٹر جی، وہ بڑے ہی عاجزی بھرے لہجے میں بولا۔ شرمندہ نہ کریں تھانے دار صاحب، یہ تو میرا فرض تھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد بجلی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو جب بھی میرے تعاون کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا جناب۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ خیر دن کے لیے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں تھی جسے سن کر وہ بجلی کے حوالے سے مطمئن ہو جاتا، لہٰذا میں نے تسلی دلاسے والا کارڈ کھیلتے ہوئے سے کہا، خیر دن، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بجلی کی تلاش میں نے ابتدائی تیاری کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہیں کوئی اچھی خبر سناؤں گا۔ وہ جذبات سے ملغوب آواز میں بولا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، حوصلہ رکھو خیر دن، حوصلہ۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، امید کا دامن مضبوطی سے تھامنے رکھنے والوں کو ہی کامیابی ملتی ہے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں بجلی کو، وہ کس کے ساتھ گئی ہے اس بندے کو بہت جلدی تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ خیر دن اور اس کی بیوی بلکس جھولی بھر بھر کر مجھے دعائیں دینے لگی، اور میں شام سے تھوڑی دیر پہلے واپس تھانے آ گیا۔ اگلی ہی صبح میں نے ایسا ہی سلیمان شاہ کو زبیدہ کی بڑی بہن صفیہ کا ایڈریس سمجھا کر پنڈی بنیا روانہ کر دیا تاکہ وہ اصغر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ میں نے ایسا کو تاکید کی کہ جو بھی صورت ہو اصغر کو ساتھ ہی لے کر آنا ہے، اور اگر بجلی اسی کے ساتھ ہے تو دونوں کو ہی فوراً سے بیشتر لائن حاضر کرنا ہے۔ میری اب تک کی تفتیش کی روشنی میں اصغر نے بجلی کو بھگا کر لے جانے کے امکانات تو زیادہ نہیں تھے، لیکن اصغر پھر بھی مشکوک افراد کی فہرست میں تھا، لہٰذا میں یوں اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرا میرا مشکوک بندہ تھا ستار اف تارا۔ ندیرہ ماشن نے مجھ سے جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کی تھی نا، اس سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ تارا جیسے ہی منڈورا کنا سے لوٹے گا ندیرہ اسے میرے پاس بھیج دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں نے تارا کی تلاش اور واپسی کے لیے اپنا بندہ دوڑا دینا تھا۔ وہ کوٹ ڈگرا میں ہوتا یا منڈورا کلا میں، مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ مشکوک افراد کی فہرست میں کسی حد تک بابا جمالہ بھی شامل تھا، اس لیے میں نے کوٹ ڈوگرا سے واپسی سے پہلے اس سے بھی ایک بھرپور ملاقات کی اور اس کے گھر کے اندرونی حصے کو بھی چیک کیا، لیکن بابا جمالہ شک کے دائرے سے باہر نکلا۔ بابا جمالہ کی عمر 60 سے اوپر تھی اور وہ 5 وقتہ نمازی پرہیزگار شخص تھا۔ اسے چیک کرنے کا سبب یہ تھا کہ بجلی اپنے گھر کی چھت سے اس کے گھر کے اندر اتری تھی اور بابا جمالہ غیر شادی شدہ۔ بس ایک یہی نکتہ تھا جو پولیس کی تفتیش کو اس کی ذات کی طرف موڑتا تھا، کیونکہ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، اور کسی جرم کی تحقیق کے لیے بعض اوقات ہمیں اپنے سگے والدین پر بھی شک کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں بابا جمالہ بجلی کی گمشدگی میں ملوث نہیں پایا گیا تھا۔ میں تھانے میں بیٹا بجلی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی۔ ساون کے مہینے کا یہی تو مزاج ہوتا ہے۔ پچھلے کئی روز سے بارش کا سلسلہ جاری تھا اور اسی برسات نے بجلی کی تلاش کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ اگر موسم صاف اور خشک ہوتا تو میں کھرا نکال کر بجلی کا سراغ لگا سکتا تھا۔ بجلی جس رات گھر سے غائب ہوئی اس رات وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی رہی تھی، لہذا اس کے پاؤں کا نشانات کا ملنا ممکن ہی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسط بھی میرے پاس آ بیٹھا۔ گزشتہ روز وہ میرے ساتھ رہا تھا اور میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں جو بھی قانونی کارروائی کی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ملک صاحب، اس بارش نے تو ہمارے کام کو اور بھی مشکل بنا دیا ہے، ورنہ ہم کھرا نکال کر بجلی کے فرار کی سمت کا تعین بآسانی کر سکتے تھے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں باسط، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جلدی ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے گا جو ہمیں سیدھا بجلی تک پہنچا دے گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن فی الحال تو ہم اصغر
اور تارا کی واپسی کا انتظار کرنے کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کسی حد تک میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فی الحال ہم نے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن ہمارے سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ جب تک اصغر اور تارا ہمارے قابو میں نہیں ہو جاتے، ہمیں بجلی کے فراہر کے محرکات پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غور و فکر ہمیں اس راستے پر لے جائے جہاں بجلی سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کی بات میں دم ہے ملک صاحب، لیکن فی الحال تو آسمانی بجلی ہمیں اپنی جھلک دکھا رہی ہے۔ ہمایوں خاص انداز میں بولا، زمینی بجلی کا تو دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں۔ میں نے تمبیا کرنے والے انداز میں کہا، باسط، مایوسی ایک سنگین گناہ ہے۔ ہمیشہ تاریکی کے بدن سے ہی روشنی پھوٹتی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اندھیرے میں ہی کھڑے رہیں گے۔ تم دیکھ لینا، ہماری آنکھوں کے سامنے شائع ہوئی تاریخ بھی بہت جلد چھٹ جائے گی۔ وہ اپنی ذہنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بولا، میں مایوس اور نا امید نہیں ہوں ملک صاحب، مجھے یقین ہے کہ ہم بجلی کی تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے دوٹوک انداز میں کہا، بالکل، اور اس مشن کی ذمہ داری میں ایک تمہیں میں سونپ رہا ہوں۔ مشن؟ کیسا مشن؟ آپ جو بھی حکم کریں گے نا، میں تیار ہوں، وہ توانا سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مشن یہ ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت کوٹ ڈوگرا روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے ساتھ ایک سادہ لباس اہلکار کو بھی لے جانا۔ تمہاری ذمہ داریوں کی تفصیل کچھ یوں ہے، گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی تم سادہ لباس اہلکار کو خود سے الگ کر دینا۔ کوٹ ڈگرا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلنا ہی نہیں چاہیے کہ اس اہلکار کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، اور یہ کہ وہ تمہارے ساتھ گاؤں پہنچا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں یہ کر لوں گا، تم نے خیر دیر کے گھر میں ڈیرا جما کر بیٹھ جانا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے علاوہ تم خادم حسین کوچوان اور نذیرہ ماشن سے بھی بات چیت کر سکتے ہو۔ تم بھی یونیفارم میں رہو گے، لہذا ہر بندے کو یہ یقین دلانا ہے کہ بجلی کی تلاش کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ بہت جلد بجلی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ ان دوران میں جو بھی اہم بات نظر آئے اسے ذہن نشین کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا، ملک صاحب، سادہ لباس اہلکار سے کام کیا لینا ہے؟ جب تم قائدین اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف ہوگے تو اس دوران میں وہ سادہ لباس پولیس اہلکار کوٹ ڈوگرا میں گھوم پھر کر میری ضرورت کے مطابق معلومات اکٹھی کرے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم آنکھیں بند کر کے ماسٹر عنایت کی باتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے دانستہ کوئی غلط بیانی نہ بھی کی ہو، تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کی فراہم کردہ معلومات میں کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ اصغر اور تالا کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی گاؤں سے غائب ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور شخص کا بجلی کے ساتھ ربط و ضبط کھل کر سامنے آ جائے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اس سادہ لباس اہلکار نے بجلی اور اس کے گاؤں کے معاملات کا کھوج لگانا ہے۔ باسط بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ایک بات اور، اگر اس دوران میں تارا منورہ کرا سے واپس آ جائے تو تم نے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی تھانے آنا ہے۔ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں شام سے پہلے ہی آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کر کے مجھے اس مشن پر روانہ کر رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی رزلٹ دوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے باسط، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ باسط کے جانے کے بعد بجلی کے بارے میں غور و فکر میں کرنے لگا۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا، کبھی بارش تیز ہو جاتی تو کبھی ہلکی پھلکی فوہار تک محدود ہو کر رہ جاتی۔ تاہم اس نے صبح سے لے کر اب تک وقفہ نہیں کیا تھا۔ بارش کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ ان برساتی لمحات میں اپنے رب سے دعا گو تھا کہ وہ اپنی رحمت اور کرم سے بجلی کی پرسرار گمشدگی والے معاملے کو میری نگاہوں میں آشکار کر دے۔ اگر سچی بات کی جائے تو حقیقت یہی تھی کہ ابھی تک میں نے بجلی کی تلاش کے سلسلے میں کوئی بھی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ سپہر کے وقت اعزائی شاہ پنڈی بڑیا سے واپس آ گیا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ وہ اصغر کو بھی اپنے ساتھ لایا، مگر بجلی کا ہنوز کوئی نشان یا سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ اصغر کی عمر 20 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک لاؤ والی نوجوان تھا۔ اس کے سر کے بال بے ترتیب تھے، اور اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی نظر آ رہی تھی۔
SI की जुबानी असगर को मालूम हो चुका था कि बिजली गांव से गायब हो गई है। लिहाजा जब उसे मेरे पास लाया गया तो मेरे कुछ पूछने से पहले ही उसने मुझसे सवाल दागा, थानेदार साहब, बिजली कहाँ चली गई है? असगर के इस सवाल में हद दर्जा हैरानी, परेशानी और वीरानी पाई जाती। बिजली की गुमशुदगी के जिक्र उसके चेहरे पर दुख और अजियत का एक जाल सा फैला दिया। मुझे उसकी आंखों से करब झलकता हुआ दिखाई दिया। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये बात आई, असगर का बिजली के ग़याब से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, लिहाजा अपने पेशे के तकाज़ों को पूरा करना भी हर हाल में ही मुझ पर लाजिम है। मैंने कभी अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, ताहम उसके साथ ही अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को भी निभाया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिजली कहाँ चली गई है? यही जानने के लिए तो मैंने तुम्हें पिंडी बढ़िया से यहाँ बुलाया है। वो चटानी लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं बिजली के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो अपनी खाला के घर में था। मुझे आपके बंदे ने बताया है कि उसके अगले ही दिन से बिजली अपने पिंड से गायब हो गई है। कोट डोगरा में बिजली के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही तो जानते हो। मैंने बस सचुर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने बिजली पर बड़ी गहरी निगाह भी रखी हुई थी, इसलिए अब तुम ही मुझे बता सकते हो कि बिजली कहाँ है, और तुम इसके लिए मजनू भी बने फिरते थे, है ना? आखिरी अल्फाज मैंने बड़े ही दबंग अंदाज में अदा किए। वो सर को इनकार में हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं इनकार नहीं करूँगा थानेदार साहब। जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, बिजली मुझे अच्छी लगती है और मैं इससे मोहब्बत भी करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इसके सामने या इसके पीछे कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसे आप घटिया कह सकें। और जहाँ तक बिजली को भगा कर ले जाने वाला मामला है ना, तो मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात है। मैंने कदर से लहजे में पूछा, क्यों नामुमकिन क्यों? क्या तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं या तुम्हारे हाथ पाँव में मेहंदी लगी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब, बोलते हुए अंदाज में बोला। मैंने उसकी नफ्सियात से खेलते सवाल किया, फिर क्या बात है? क्या तुम इतने बुज़दिल हो कि किसी के धमकाने से डर गए? मेरे आखिरी जुमले पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उलझन भरे अंदाज में बोला, आपको तो सभी कुछ पता है। मैंने उस पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखते हुए देखे लहजे में कहा, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ पुत्र जी। जिस तरह दाई से पेट और डॉक्टर से मर्ज और वकील से जुर्म को नहीं छुपाया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह किसी इलाके का थानेदार में वक्त दाई, डॉक्टर और वकील ही होता है, जो अपने इलाके के लोगों के बारे में यहाँ तक भी जानकारी रखता है कि किसने किस दिन क्या खाया और क्या पिया है। लिहाजा मुझसे गलत बयानी और झूठ बोलने का मतलब ये होगा कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। मैं तुम्हारी जुबान से सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी शक हो गया ना कि तुम चक्करबाजी से काम ले रहे हो, तो फिर बाकी की उम्र तुम जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारोगी, जहाँ तुम्हारी गुमशुदा लैला की सूरत दिखाई देगी और नहीं से बात करने का कोई मौका हाथ लगेगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो मजबूत लहजे में बोला, समझ रहा हूँ थानेदार साहब, और मैंने अभी तक आपसे कोई झूठ भी नहीं बोला और न ही मेरा आइंदा कोई ऐसा इरादा है। सच्ची और खरी बात यह है कि मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं और न ही मेरे हाथ पाँव में मेहंदी लगी हुई है, और न ही मैं किसी से डरता हूँ। तारा अगर मुझे 2-3 थप्पड़ मारता तो जवाब में एक आध मुक्का तो मैं भी उसे रसीद कर ही देता। मैंने तारा की धमकी को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया था। मैंने इस ख्याल से चुप साध ली कि जब ये मामला उछलेगा तो बिजली की बदनामी होगी, और मैं किसी भी कीमत पर बिजली की रुसवाई नहीं चाहता थानेदार साहब। मैं बिजली से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अफसोस के वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। मैंने कोई सवालात नहीं किया। इन लम्हात में वो बड़ी जज्बाती कैफियत से गुजर रहा था। उसके दिल और जिगर में होने वाली टूट फूट उसकी आंखों से भी जाहिर थी। इंसान दो ही हालतों में कभी झूठ नहीं बोलता, अव्वल नशे की हालत में, दोयम जज्बात ये तुग़यानी में। इन दोनों ही कैफियत में वो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की बात जुबान पर लाता है। चंद लम्हे मुतज़िब रहने के बाद वो भरा आवाज़ में बोला, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा ही गहरा दुख है कि बिजली ने कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। प्यार से तो बातें कर लेना तो दूर की बात, उसने तो कभी मेरे सलाम का सीधे मुंह जवाब भी नहीं दिया। और आप ये कह रहे हैं कि मैं बिजली को कहीं भगा कर ले गया हूँ? आखिरी जुमला अदा करने के बाद उसने शाकी नज़र से मेरी तरफ देखा। उसके एक एक लफ्ज़ से सच्चाई टपकती। मैंने इसे एक और दावी से खींचने की कोशिश की ताकि बिजली की गुमशुदगी का मसला हल हो सके। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर दोस्ताना अंदाज में कहा, असगर, चलो मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात को दुरुस्त
سمجھ کر یہ مان لیتا ہوں کہ تم بجلی سے سچی محبت کرتے ہو، لیکن اس ناقدری اور بد دماغ لڑکی نے کبھی تمہاری محبت کو لا کے توجہ نہیں جانا۔ لیکن بالکل یہی بات ہے تھانے دار صاحب، مقطع کلامی کرتے بآواز بلند بولا، بجلی بڑی خودسر، ضدی اور مغرور لڑکی ہے۔ محبت کا جواب محبت سے دینے کی بجائے اس نے ہمیشہ میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے۔ مجھے تم سے اور دنیا کے ہر سچے اور کھرے عاشق سے گہری ہمدردی ہے، اس لیے میں تمہارے بیان کو ہی درست مان رہا ہوں۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک اہم سوال اٹھا رہا ہے اور اس سوال کا جواب بھی تم پر لازم ہے۔ الجھن بھرے لہجے میں بولا، کون سا سوال تھانے دار صاحب؟ اگر بجلی نے کبھی تمہاری محبت کو اہمیت نہیں دی تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ بجلی کو کوئی اور اچھا لگتا تھا۔ وہ کوٹ ڈوگرا کی کسی اور مرد کی محبت میں گرفتار ہے۔ کیا تم مجھے اس شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ میں تو ایسے کسی بندے کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، اسی لیے میں تم سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں نے تمہیں ٹرائل روم کی سیر کروائی ہوتی تو اس وقت تم تھانے کے در و دیوار گماری کرب میں ڈوبی عزت ناک چیخوں سے محفوظ ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری ناجائز نرمی کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب کہ میں بجلی کے کسی بھی ایسے معاملے سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ واقعی کوٹ ڈگرا کے کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی تو مجھے بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے اور میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت سے ہی بات کرے۔ میں نے اس سے زیادہ کی تمنا بھی کبھی نہیں کی تھانے دار صاحب، اور اس پاگل لڑکی کی سمجھ میں کبھی یہ میری بات آئی ہی نہیں۔ یہ سوال میں اس پاگل لڑکی سے ضرور کروں گا جب وہ میرے ہاتھ لگے گی۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا اور کہا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تارا کی کیا کہانی ہے؟ وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ تارا نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ بجلی سے دور رہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تارا بھی بجلی کا امیدوار تھا اور اسے اپنی جاگیر سمجھتا۔ تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ تارا کے گاؤں میں شہرت بھی اچھی نہیں، وہ دھونس دھاندلی اور گنڈا گردی کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تارا کی بجلی پر نظر ہے اور وہ اسے اپنی ملکیت بھی سمجھتا ہے۔ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور بجلی؟ وہ فوراً سے بیشتر میرے سوال کی تہ میں پہنچ گیا اور خاصے مضبوط لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں کہ تارا کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ میری معلومات کے مطابق بجلی نے کبھی تارا کو گھاس نہیں ڈالی۔ اصغر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس بات کا فیصلہ تو میں کل صبح ہی کروں گا کہ تم کتنے سچے ہو اور کتنے جھوٹے۔ آج کی رات تم میرے تھانے کے مہمان ہو۔ اگر تمہیں کوئی ایسی ویسی بات یاد آ جائے نا جو بجلی کی تلاش میں معاون ثابت ہو تو تم صبح مجھے بتا دینا، اور اگر تم نے اپنے بیان میں کوئی رد و بدل کرنا ہو تو اس کے بارے میں بھی سوچ لینا۔ میں تمہیں کل صبح تک کی مہلت دے رہا ہوں، تم میری اس مہربانی کو پہلی اور آخری مہلت سمجھنا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں تھانے دار صاحب، جو آپ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ جو میرا بیان اس وقت ہے صبح بھی یہی بیان ہوگا۔ اور جہاں تک بجلی کی تلاش کا معاملہ ہے نا، تو اس سلسلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تارا کو نظر میں رکھیں۔ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ بجلی تارا کے ساتھ نہیں بھاگی ہوگی، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بجلی کی گمشدگی میں تارا کا ہاتھ ہو۔ تارا بہت ہی کمینہ انسان ہے۔ میں نے کہا، تم تارا کی فکر نہ کرو، میں نے اس پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات وہ گنڈا بھی میرے تھانے کے حوالات میں ہی ہوگا۔ اصغر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے اصغر کو حوالدار فضل داد کے حوالے کیا اور علیحدگی میں فضل داد کو سمجھا دیا کہ حوالات کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کرنا، تاہم اس پر تفتیش کے تمام نفسیاتی روپے ضرور آزمانا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی اور مفید بات سامنے آ جائے۔ فضل داد نے پوری بات سننے کے بعد کہا، مطمئن ہو جائیں ملک صاحب، میں ایک تماشا مارے بغیر اس کے پیٹ میں سے سارے چھپے رازوں سے واقفیت حاصل کر لوں گا۔ اور میں اس کی بات سن کر واقعی مطمئن ہو گیا۔ رات 9 بجے کے قریب کانسٹیبل باسط کی واپسی ہوئی اور وہ تارا کو اپنے ساتھ لایا، لیکن
سادہ لباس اہلکار مجھے کہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تو میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، صدیق کو کہاں پر چھوڑ کر آئے ہو؟ سادہ لباس پولیس اہلکار کا نام صدیق تھا اور وہ ایک ہوشیار قسم کا کانسٹیبل بھی تھا۔ باسط نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، صدیق کو میں کوٹ ڈوگرا میں ہی چھوڑ کر آیا ہوں ملک صاحب، ابھی وہاں پر اس کی موجودگی بہت ضروری ہے، صبح تک کوئی سنسنی خیز خبر سامنے آ سکتی ہے۔ تارا مڑھورا کلا سے ہی لوٹ آیا تھا، اس لیے میں نے اسے آپ تک پہنچانے آیا ہوں اور اب میں واپس کوٹ ڈوگرا جا رہا ہوں۔ میں نے چونک کر باسط کی طرف دیکھا۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اندر کوٹ ڈوگرا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں فی الحال واضح طور پر آپ کو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ملک صاحب، کیونکہ میرے ہاتھ میں کوئی ٹھوس چیز بھی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ صبح تک کوئی ایسا سرا میرے ہاتھ ضرور لگ جائے گا جسے تھام کر ہم بجلی تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ مشن مجھے سونپا ہے، تو میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے باسط، تو میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی تمہاری سرگوہی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ وہ تشکرانہ انداز میں بولا، شکریہ ملک صاحب، تم نے بتایا ہے کہ صدیق کوٹ ڈوگرا کے لوگوں میں گھل مل گیا ہے۔ میں نے اس سے کوئی اہم سوال کیا، تم یہ رات کہاں گزارو گے؟ ماسٹر عنایت کے گھر میں، اس نے معنقص انداز میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے باسط سے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ میں اسے فری ہینڈ دے چکا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کو سونپے گئے مشن میں اب مجھے کوئی مداخلت نہیں کرنا۔ باسط کے انداز و اعتبار سے میں نے یہ تو بھانپ لیا کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم نقطہ اس کی پکڑ میں آ چکا تھا اور وہ مجھے سرپرائز دینے کی خاطر اس نقطے کو کھول کر مجھ پر کوئی بھی بات واضح نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چپ چاپ جانے کی اجازت دی تھی۔ سینئر اور جونیئر کے درمیان استاد شاگرد کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو سینئر کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے جونیئر پر بھروسہ کرے اور اسے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے موقع بھی فراہم کرے۔ میں اگر آج تھانے دار تھا تو برسوں کی محنت کے بعد مرحلہ وار ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ کوئی بھی شاگرد چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، وہ وزن اور قد و قامت میں کبھی استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے وزن اور قامت میں اس کا استاد کا وزن اور قد قامت زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے ایک یہی اہم نقطہ اہم ہے۔ میں عموماً مغرب کی نماز ادا ہونے کے بعد تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، لیکن 26 جولائی کا وہ ابر آلود دن میرے لیے بے حد مصروفیت کا حامل تھا۔ میں رات کے 10 بجے بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے جانے کے بعد میں نے نذیرہ ماشن کے بیٹے ستار عرف تارا کو اپنے پاس بلایا۔ تارا کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے اپنی زلفوں کو کافی بڑھا رکھا تھا اور بالوں میں حد سے زیادہ سرسوں کا تیل بھی لگا رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہی ہاتھوں کے بیشتر انگلیوں میں بڑے نگینوں والی انگوٹھیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور ایک کلائی میں اس نے لوہے کا ایک کڑا بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے اوکے پن کی بڑی واضح آثار دکھائی دیے۔ میں نے اسے غمگین نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا، کیا بات ہے تارا، تم بڑی بیزار نظر آ رہے ہو؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے سپاہی نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ میں مڈھورا کلاں سے واپس آیا ہی تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ میں نے اس کی وردی کا لحاظ کیا، ورنہ وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ تم میرے کانسٹیبل کے دانت توڑ دیتے، کیونکہ تم کوٹ ڈوگرا کے ماں میں لگے ہوئے ہو، ہے نا؟ میرے دشت انداز پر وہ سوچتے ہوئے نظروں سے مجھے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر قدرے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، لوگوں نے مجھے خواہ گنڈا بدماش مشہور کر دیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں غصے کا کافی تیز ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی۔ تمہارے حلیے اور روکھے پن کو دیکھ کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ تم جلیبی کی طرح سیدھے ہو اور بنولی جیسے میٹھے انسان ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہریلے لہجے میں کہا، اور جہاں تک میرے کانسٹیبل کی باسط کی بات ہے نا، تو اس نے بھی کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس نے بھی محض میرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے تو وہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر بھی میری خدمت میں تمہیں پیش کر دیتا۔ اور جہاں تک تمہاری شرافت کا تعلق ہے نا، تو اس شرافت کی 2 مثالیں میرے تھانے کے ریکارڈ پر درج ہو چکی ہیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سی 2 مثالیں تھانے دار صاحب؟ مثال نمبر 1، میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خادم حسین کوشوان کے بیٹے کو دھمکی دی تھی
کہ وہ بجلی سے دور رہے، ورنہ تم اس کا حشر خراب کر دو گے۔ مثال نمبر 2، تم نے کوٹ ڈوگرا کے یہ معزز شخص سے متعدد بار بدتمیزی کی ہے۔ جناب اصغر جس انداز میں بجلی کو رسوا کرنے کی مہم میں لگا ہوا تھا، اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور میں نے محض اسے ڈرانے کے لیے ایسی بات کی، ورنہ اصغر سے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں۔ بجلی کی رسوائی سے تمہیں تکلیف کیوں پہنچی؟ میں نے خاصے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا بجلی کے ساتھ ایسا کون سا رشتہ تھا؟ رشتہ تو کوئی نہیں تھا جی، وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا۔ بس جناب، آپ اسے میرے دل کا معاملہ سمجھ لیجیے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے کرخ لہجے میں کہا، جو چیز تمہیں پسند آ جائے وہ تمہاری ملکیت تو نہیں ہو سکتی نا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ بجلی نے تو کبھی تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، اس کے باوجود بھی تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کر اس کی چوکی داری میں لگے رہتے۔ میرا دل کہتا تھا کہ بجلی کو ایک دن میری محبت کا احساس ہو ہی جائے گا۔ وہ کسی مجبور عاشق کے مانند مرئی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا دل ضرور ایسا دلاسا دیتا ہوگا، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس تھے۔ میں نے تارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہوا میں تیر چلایا۔ کافی عرصے کے انتظار کے بعد جب تمہیں یقین ہو گیا نا کہ بجلی کسی بھی صورت تمہاری نہیں ہو سکتی، تو تم نے اسے کوٹ ڈوگرا سے ہی غائب کر دیا۔ وہ چیخ سے مشابہ لہجے میں بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ جھوٹ ہے اور مجھ پر الزام ہے۔ آپ کے سپاہی نے بھی کئی بار مجھ سے یہی بات کی، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بجلی کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اسے دبکا مارا، آواز ذرا نیچی، تھانہ ہے یہ، تمہاری بیبی کا تندور نہیں کہ تم بدماشی کے زور پر چیخ چلا کر خود کو سچا ثابت کر لو گے۔ وہ بھی فوراً ہی نرم پڑتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں تھانے دار صاحب، پر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بجلی کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو منڈورا کلا سے واپسی پر پتہ چلا ہے کہ بجلی ایک دن سے غائب ہے۔ اگر بجلی کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر وہ ہے کہاں؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، اب صرف پتہ چلانا یہ باقی ہے کہ وہ گئی کس کے ساتھ ہے۔ آپ نے بجلی کے عاشق سے پوچھ تاچھ کی؟ مرادانہ لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے کہ وہ بجلی کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ ہاں، میں نے بھی معنی خط لہجے میں کہا، اس وقت میں بجلی کے ایک عاشق خواری سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں اپنی نہیں، اصغر کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اصغر علی بجلی کی گمشدگی سے 12 گھنٹے پہلے کوٹ ڈوگرا سے پنڈی بھنڈیا روانہ ہو گیا تھا۔ وہ بجلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جیسا کہ تم بجلی کی روپوشی کے بارے میں لا علم ہو، کیونکہ تمہیں تو منڈورا سے واپس آنے پر پتہ چلا ہے کہ بجلی کہیں چلی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے جناب اصغر نے آپ کو کوئی چکر دیا ہو، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ اس پر تھوڑی سختی کریں گے تو وہ زبان کھول دے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اصغر اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں، اور میں تمہیں بھی حوالدار کے حوالے کرنے والا ہوں۔ اور جہاں تک سختی کر کے زبان کھلوانے کا معاملہ ہے نا، تو میں آج کی رات تم دونوں کے ہی ساتھ پورا انصاف کروں گا۔ تم دونوں کی ہی درد میں ڈوبی ہوئی کربناک چیخیں رسول پور تاڑس سے کوٹ ڈوگرا نہیں پہنچی تو میرا نام بھی ملک صفدر حیات نہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ میں نے چوکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا، آپ ہم دونوں کو ہی کڑی تفتیش کی چکی میں پیس کر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ میری اور اصغر کی پسندگی یک طرفہ تھی۔ بجلی نے کبھی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی، جبکہ میں نے ذرا ہی لہجے میں سوال کیا، تم رک کیوں گئے؟ جبکہ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو بھی شامل تفتیش کریں جس میں بجلی دلچسپی لے رہی تھی۔ ان لمحات میں مجھے جو معلومات حاصل تھیں، ان کی روشنی میں اصغر اور تارا کے سوا کوٹ ڈوگرا کے کسی بھی مرد کا نام بجلی کے ساتھ جڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ اسی تناظر میں تارا کی بات نے میرے دماغ میں ہلچل ہی مچائی۔ میں نے تارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، بجلی کس شخص میں دلچسپی لے رہی تھی؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تعلیم باغبان میں۔ 27 جولائی کی صبح میرے تھانے میں جشن کا سا سما تھا، کیونکہ اس روز ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی۔ جب میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو باسط کو وہاں دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ گزشتہ رات تارا سے پوچھ تاچھ کے اختتام پر
بجلی کی گمشدگی کے حوالے سے ایک ایسا نام سامنے آیا تھا جس نے میرے دماغ میں پوشیدہ صورتحال کو یکدم اجاگر کر دیا۔ انہی لمحات میں مجھے یاد آیا کہ باسط نے تھانے سے روانہ ہوتے وقت بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا تھا کہ وہ آج کی رات ماسٹر عنایت کے گھر پر گزارے گا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے ماسٹر جی کے حوالے سے سن گن مل چکی تھی۔ تارا کا دھیان مکمل طور پر بجلی میں لگا رہتا، اس لیے وہ بجلی اور ماسٹر عنایت کے بیچ رابطے کو سمجھ چکا تھا۔ وہ ماسٹر سے حسد بلکہ نفرت کرنے لگا تھا، اور یہی سبب تھا کہ اس نے 2-4 بار ماسٹر عنایت سے بدتمیزی بھی کی۔ ملک صاحب، میں ایک بات کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ امید ہے آپ میری کوتاہی کو درگزر فرمائیں گے۔ باسط، تم نے بجلی کو بازیاب اور ماسٹر عنایت کو گرفتار کر کے جو کارنامہ انجام دیا، اس کے پیش نظر میں تمہارا بڑے سے بڑا قصور بھی معاف کر سکتا ہوں۔ میں نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بولو، بات کیا ہے؟ مجھے کل ہی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ بجلی ماسٹر عنایت کے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ سادہ لباس اہلکاروں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ آج علیہ سویرے بجلی اور ماسٹر کوٹ ڈوگرا سے نکل جائیں گے۔ ماسٹر صرف انتظار میں تھا کہ پولیس کی تفتیش کا رخ کسی اور طرف مڑ جائے، تو اس کے بعد وہ گاؤں سے روانہ ہو۔ میں نے رات بھر ان کے گھر کی نگرانی کی اور پھر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مجھے بھی گزشتہ رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کس نوعیت کی کارروائی کر رہے ہو، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے مشن میں اس لیے مداخلت نہیں کی تاکہ اس کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر بندھے، صرف تمہارے سر۔ وہ یک ٹک عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔